اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے. ماہ رمضان کی برکتیں، سعادتیں تمام لوگوں کو اپنے گرد لیے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ تمام روزہ دار ماہ رمضان سے استفادہ کر رہے ہوں گے. ماہ رمضان کا جو مقصد، محور اور ٹارگٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ ہے تقوی. اور تقوی، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ ٹو پریونٹ یور سیلف فرام سنس. مولا علی کو رسول اللہ نے نصیحت کی تھی کہ تم اپنے آپ کو اس مہینے کو، مولا نے پوچھا میں پاؤں تو کیا کروں، تو آپ نے کہا کہ تم حرام سے جتنا برتو، پریونٹ یور سیلف فرام سنس، حرام. ماہ رمضان میں ہم روزہ تو گزارتے ہیں، لیکن بس اس طرح گزارتے ہیں جیسے ٹائم پاس کر رہے ہوں. بس جلدی سے روزہ ختم ہو، افطار کا وقت ہو اور ہماری جان چھوٹے، نعوذ باللہ. تو روزے کو انجوائے کرنا ہے. روزے کو جس طرح گزارنے کا کہا گیا اس طرح گزارنا ہے. اگر روزے میں وہی عادتیں، وہی گناہ، وہی لائف اسٹائل روٹین شامل رہا تو پھر روزے کا مقصد وہ نہیں رہے گا. یعنی روزے میں وہی غصہ، وہی سستی، وہی گناہ، وہی لہو و لعب یعنی روش، ہابیز، اور وہی تمام چیزیں جاری رہیں جو کہ ٹائم کو ویسٹ کرنے کا سبب بنتی ہیں، تو پھر روزے سے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا سوائے بھوک پیاس کے، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے. تو لیٹس فوکس آن سرٹن تھنگس یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف اوے فرام، کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے رمضان میں روزے کے دوران. سب سے پہلی چیز ہے سستی، لیزینس. یہ جو چیز ہم نے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے کہ بس روزہ رکھ لیا ہے اور وی آر فاسٹنگ، وی ہیو ناٹ ایٹن اینی تھنگ سنس مارننگ، so we don't have energy, calories, so we don't have power, energy to carry out things, so we will not go to office, we will not go to school, we will not do household affairs, we will be just inert. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. جنگوں میں لوگ جاتے تھے تو بھوکے پیٹ جاتے تھے. آج بھی جب ایکسرسائز کرنے لوگ جم جاتے ہیں تو وہ ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، empty stomach. پلیئرز کو، اسپورٹس مین کو کہا جاتا ہے کہ when you start your play do not eat anything before 2 hours. اور جب وہ کھیل میں ان کو پیاس بھی لگتی ہے تو وہ بس just to wet their throat، کوئی پوری بوتل بھر کے پانی نہیں پیا جاتا، ان کو منع کیا جاتا ہے. تو بھوک پیاس آپ کو انرجیٹک رکھتی ہے، اسپیشلی بھوک آپ کو انرجیٹک رکھتی ہے. پیٹ بھرا ہوا ہوگا ایکسرسائز نہیں کر سکتے، پیٹ بھرا ہوا ہوگا آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ کا سونے کا جی چاہتا ہے اگر آپ پیٹ بھر کے کھا لیں. آپ دیکھ لیں افطار سے پہلے تو یو آر موونگ اراؤنڈ دا سٹی، roaming around the world, but when you take your افطار، آپ سے کہا جائے فوراً چلیں بھائی، تو آپ نہیں جا پاتے، آپ پہ سستی کا ہی لیتے. دیکھا جائے تو اصل سستی تو کھانے کے بعد ہوتی ہے. یہ خوف ہم نے بٹھایا ہوا ہے کہ اگر ہم نہیں کھائیں گے، بھوکے رہیں گے تو سست ہو جائیں گے. تو نمبر 1، سستی سے بچا جائے. اپنے ذہن میں جو خوف بٹھایا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھی افطار کی جائے، فل آف کیلوریز وچ از فل آف کاربوہائیڈریٹس وچ گیوز یو انسٹنٹ انرجی. اگر آپ کی سحری اچھی ہوگی تو آپ کا دل آٹومیٹکلی بہت اچھا گزرے گا. تو یہ ایک پرابلم ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، وہ سحری اچھی طرح نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو بہت معمولی سی غذاؤں کے ساتھ فل فلیج. جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بادشاہوں کی طرح صبح کا ناشتہ ہونا چاہیے، یا سحری جسے کہہ لیجیے. اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو رمضان کو ویسے ہی گزارتے ہیں جیسے کہ گزارنا چاہیے. اگر آپ یہ کہیں گے ابھی روزے کے دوران میں کچھ نہیں کروں گا، تو پھر بہتر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ روزے کو رات میں رکھ دیتا تاکہ لوگ کمفرٹیبلی اپنے گھر میں رہیں اور کچھ نہیں کھائے پیا. اللہ تعالیٰ نے روزے کو دن میں رکھا ہے، اور دن میں آدمی باہر گھوم رہا ہوتا ہے، اسکول کالج جا رہا ہوتا ہے، گھر کے کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے دن میں رکھا ہے کہ آپ اپنی روٹین لائف گزارتے ہوئے روزے کو کیری آن کریں.
یہ نہیں کہ آپ نے کہا بھائی چھٹی کروں گا، میں پورے 30 دن گھر میں بیٹھا رہوں گا، گھر کا کام نہیں کروں گا، اسکول نہیں جاؤں گا، پھر روزے رکھوں گا. نہیں، یہ روزہ نہیں ہے. روزہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو اسی طرح روٹین وائز چلاتے رہیں جیسے کہ چل رہی ہے، اور فاسٹنگ کو، ہنگر کو برداشت کریں. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا، اور اس کا تعلق سعودی عرب کے شہر قطیف سے تھا، اور کبھی جو ہے اس سے گفتگو ہوا کرتی تھی تو بہت ساری چیزیں اس کی روٹین لائف کے متعلق مجھے پتہ چلتی تھی. اس کے دوستوں سے بعد میں نے کنفرم کیا، وہ مغرب کے بعد کھانا کھا کے فوراً سو جایا کرتا تھا، یعنی میکسیمم 9 PM، 8 اور 9 PM، میکسیمم 9، اور رات میں 3 بجے اٹھتا تھا. عام دنوں میں، رمضان میں نہیں، عام دنوں میں. اور جب رمضان آتے تھے تو بھی اس کی روٹین لائف چلا کرتی تھی، اور وہ ماہ رمضان میں بھی اپنے کالج پیدل واک کر کے جاتا تھا. اس کا کالج ایٹ لیسٹ منیمم ڈسٹینس میں اگر کیلکولیٹ کروں 3 کلومیٹر تو ہوگا. اور پھر دوپہر میں 1 بجے 2 بجے جب چھٹی ہوتی تھی تو وہ واپس آتا تھا واک کرتے ہوئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی زحمت کیوں اپنے اوپر ڈالتے ہو؟ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں زحمت میں مبتلا رہوں، کہ کبھی اگر مجھے وقت ملا یا کوئی اپورچونٹی آئی کہ مجھے زحمت اٹھانی پڑے تو مجھے تکلیف نہ ہو. آپ دیکھ لیجئے امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو کیا وہ آپ کو کیا ایئر کنڈیشن بسوں میں لے کے جائیں گے؟ کیا وہ آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے کروائیں گے؟ کیا وہ آپ کو 36 ڈشز کا فل بورڈ مینیو آپ کے سامنے رکھیں گے؟ آپ کو ہو سکتا ہے بھوک پیاس سفر کرنا پڑے، ہو سکتا ہے گرم چٹیل میدانوں میں آپ کو اسٹے کرنا پڑے، آپ کو دھوپ میں جو ہے لڑنا پڑے، بہت کچھ کرنا کر سکتے ہیں. تو کیا آپ امام کے سامنے کمفرٹ زون رکھیں گے؟ بھئی میرا کمفرٹ زون یہ ہے کہ میں صبح اتنے بجے اٹھتا ہوں، میں جو ہوں دوپہر میں قیلولہ کرتا ہوں، میں جو ہوں اے سی کا عادی ہوں. آج کل کی ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن سائیکالوجسٹ یا ماڈرن ٹیکنیکس آف سکسیس یہ کہتی ہیں کہ یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں باہر نکلیں گے اس وقت تک کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے. وہ آئنسٹائن نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، اف یو کین ناٹ چینج یور روٹین دین ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی چینج ان یور لائف. آپ کی روٹین وہی ہے تو بس آپ ویسے ہی رہیں گے جیسے ہیں. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ بلاک بسٹر. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکا تھا، وہ بے روزگار تھا اور کافی عرصے سے بے روزگار تھا. اس کے دوست حیران ہوتے تھے کہ یہ کیوں بے روزگار ہے. ایک دوست نے اس سے کہا جا کر کہ بھائی تمہارے لیے بڑی اچھی جاب ڈھونڈی ہے، کل تم آ جانا، صبح 9 بجے تمہارا انٹرویو ہے. جب اسے 9 بجے سنا صبح تو ایک دم سے وہ چیخا، 9 بجے صبح؟ ارے بھائی میں تو 12 بجے تو سو کے اٹھتا ہوں. تو جب آپ کا لائف اسٹائل کمفرٹ زون کا ہے، لیٹ نائٹ اٹھنے جاگنے کا، اور لیٹ مارننگ یا ڈے کے لیے اٹھتے ہیں آپ، اور آپ کہیں کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، آپ کو تکلیف گزارنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. ایک صاحب تھے ہمارے، کینیڈا میں رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے تھے مشن کرنے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے تو بچے چھوٹے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں نے الحمدللہ سب کو ٹرین کیا ہوا. 4 سال کی چھوٹی بچی وہ پرائم میں جا رہی ہے، 11 سال کا لڑکا وہ پیدل چل رہا ہے، اور سب کے سب چلتے تھے، اور دوپہر میں دھوپ میں دن میں. تو میں نے کہا کہ یوزلی ٹرینڈ تو یہ ہے کہ آپ رات میں چلیں اور دن میں آرام کریں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا امام حسین نے کربلا رات میں لڑی تھی؟ جب میرا امام دن میں تلوار چلا سکتا ہے تو کیا دن میں ٹانگیں نہیں چلا سکتا؟ اچھا ہمیں تو پھر بھی معلوم ہے 200 میٹر کے بعد 100 میٹر کے بعد ایک پول ہے، ایک کیمپ ہے جہاں مجھے کھانا پینا سب کچھ مل جائے گا، ڈرنکس وغیرہ. امام کے ساتھیوں کو تو 3 دن تک کچھ بھی نہیں ملا، پھر بھی وہ دوپہر کی دھوپ میں میدان میں تیار تھے لڑنے کے لیے. تو ہم جو مشی کرتے ہیں، ہم جو عاشور پہ جاتے ہیں، ہم جو 40 پہ حاضری دیتے ہیں، تو کیا یہ مشکلات ہمارے ذہن میں ہیں، یا فقط ہم کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں، ہم انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے عاشور کو 40 کو اگر گزارا جائے تو ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. یہی حال رمضان کا ہے. اور دیکھا جائے جو ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ بھوک پیاس ہے، اور بھوک پیاس میں تقویٰ زیادہ آسانی سے حاصل ہوتا ہے.
ماہ رمضان ہی کیوں ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے؟ محرم بھی تو بن سکتا ہے، اس میں عزاداری ہوتی ہے، مصائب کربلا سنے جاتے ہیں، بھوک پیاس انسان کی مصیبتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان من، بھوک پیاس زدہ شخص کو سننا الگ بات ہے، اور بھوک پیاس سے گزرنا، ٹو پاس تھرو دا سیم پروسیس، سیم سچویشن از سم تھنگ ایلس۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین، ایک ہوتا ہے دیکھنا سننا، اور ایک ہوتا ہے اس چیز سے گزرنا۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ آگ گرم ہوتی ہے، اٹس اوکے، نو پرابلم، بٹ آئی ول ناٹ فیل ایز مچ ایز انٹل آئی پٹ مائی ہینڈ ان دا فائر۔ جب میں اب ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ گرم ہے۔ تو when you go through the process of hunger and thirst, then you have the realization of Karbala in maximum way۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی کربلا میں کیا ہوا تھا۔ یہ ہے ماہ رمضان کا ٹارگٹ، to have the feelings of those who were thirsty and hungry, and even then they follow the truth, they follow the haq, and they sacrifice their life۔ نمبر 2، دن کے وقت روزے میں عموماً گلوکوز کا لیول اگر لو ہو جاتا ہے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ غصہ آپ اتار دیں، جیسے مرد حضرات آفس سے آ کے غصہ اتار رہے ہوتے ہیں، یا خواتین گھر کے کام کرتے ہوئے بچوں پہ غصہ اتار رہی ہوتی ہیں کہ میں گھر کا کام کر رہی ہوں، چیزوں کو اپنی جگہ پہ تم لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہو، یا بچے چھوٹے بچوں پہ، تو یہ ایک ویشیس سائیکل ہے۔ یو آر ٹرانسفیرنگ یور فرسٹریشن، یور ڈپریشن، یور ٹائرڈنیس ٹو ادرس۔ تو کیا فائدہ ہوا لوگوں پہ غصہ اتار کے، کیا فائدہ ہوا لوگوں کو ڈانٹ کے؟ آپ کا روزہ تو خراب ہو گیا۔ تو مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو ناقابل برداشت باتوں پہ صبر کرنے کے لیے تیار کرو۔ اور یہ مولا ہی کا قول ہے کہ جس نیکی کو کرنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اس نیکی کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھ کے اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے اور روزہ گزار رہا ہے، کیا اس کو وہ ثواب ملے گا جو ایک آدمی روزہ رکھ کے آفس جاتا ہے، ایک بچہ روزہ رکھ کے اسکول جاتا ہے، ایک خاتون خانہ روزہ رکھ کے پورے گھر کو صاف کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں؟ بلکہ ہمارے نزدیک تو خاتون خانہ کو زیادہ اجر ملنا چاہیے، اور یقیناً اللہ زیادہ اجر دے گا، کہ وہ سحری میں سب سے پہلے اٹھتی ہے، لوگوں کے لیے سحری تیار کرتی ہے، وہ افطار میں کچن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے چلی جاتی ہے اور تمام لوگوں کے لیے افطار تیار کرتی ہے۔ بعض اوقات آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اہلیہ، آپ کی امی، آپ کی باجی کچن میں ہوتی ہیں اور پکا رہی ہوتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی گرم گرم پکوڑے لے کر آؤ، گرم گرم فرینچ فرائز لے کر آؤ، اور سب چٹ کر جاتے ہیں، وہ بیچاری چولہے پہ کھڑی رہتی ہیں گرمی میں اور آگ کے سامنے۔ تو اپنی روٹین لائف کو کیری آن کرتے ہوئے اگر آپ رمضان گزاریں گے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اگر آپ کمفرٹ زون کی طرف جائیں گے، رمضان تو نام ہی اسی کا ہے کہ آپ کی کمفرٹ زون، آپ کی روٹین لائف، آپ کا جو برنامہ اسکیجول ٹائم ٹیبل ہے اس سے نکالا جائے آپ کو۔ امام جب آئیں گے تو یو ول بی آؤٹ آف یور ہوم، یو ول بی آؤٹ آف یور باکس، یو ول بی آؤٹ آف یور ڈیزگنیشن۔ پھر یو ہیو ٹو بی ریڈی فار اینی تھنگ ان ایکسپیکٹڈ۔ آپ یہ نہیں کہ میں اس جگہ لڑوں گا، اس ٹیمپریچر پہ لڑوں گا، اس ہتھیار کے ساتھ لڑوں گا اور اس دشمن کے ساتھ لڑوں گا، نہیں، اس ٹائم پہ لڑوں گا، نہیں۔ یو ول ناٹ ہیو اینی آف یور اون وش۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کمفرٹ زون سے نکال کر ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کا عادی بنائیں، اور آپ غصہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی انولنگنس شو کرتے ہیں۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر روزہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اگر روزہ نہ ہوتا تو میں زیادہ بہتر طریقے سے یہ زندگی گزار رہا ہوتا۔ غصے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ آن دا سیم پیج ایز یور گاڈ ود یور سیلف، یو آر کانٹراڈکٹری ٹو ایچ ادر۔ اللہ کچھ چاہتا ہے اور ہم کچھ چاہتا ہے۔ اور روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، حلال چیزوں سے پرہیز کرنا۔ یہی تو روزہ سکھا رہا ہے کہ آپ حلال چیزوں سے پرہیز کریں گے تو عام دنوں میں حرام چیزوں سے بھی پرہیز کریں گے۔ کھانا پینا، شربت، روٹی، چاول، سموسے، پکوڑے، کچھ بھی نہیں کھاتے آپ فجر سے لے کے مغرب تک۔ حلال چیزیں ہیں، آپ کی حلال کمائی سے خریدی ہوئی چیزیں ہیں،
تو آپ اندازہ لگا لیجیے جو حلال چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے، تو ماہ رمضان میں تو ماہ رمضان کے بعد وہ حرام چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا بدرجہ اولا۔ یہی تو ٹریننگ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف، کہ مجھے نہیں کھانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہے اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ تحکم یا الہی کیف شئت، عربی میں شعر ہے، تحکم یا الہی کیف شئت وانی قد رضیت بما رضیت۔ تحکم یا الہی، اللہ تو حکم تو کر، کیف شئت، تو چاہتا کیا ہے، فانی قد رضیت، میں بے شک اس پہ راضی رہوں گا، بما رضیت، جس طرح جس چیز پہ تو راضی رہے گا۔ یہ لائف اسٹائل آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اللہ میری مرضی کوئی نہیں ہے، تیری مرضی ہے۔ وہ عورت مارچ پہ ایک نعرہ لگتا ہے، میرا جسم میری مرضی، نہیں، لوگوں نے کہا کہ پھر نعرہ لگنا چاہیے میرا جسم اللہ کی مرضی۔ ہم کہتے ہیں نعرہ یہ ہونا چاہیے اللہ کا جسم اللہ کی مرضی، کہ جسم کوئی میری مرضی ہے، میری چیز ہے، اللہ کی دی، زندگی میری ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو شہید ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میری تھوڑی جان تھی، میری کوئی چیز تھوڑی تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ کو واپس کر دی، اس سے زیادہ جانیں ہوتی تو بھی واپس کر، لیکن پھر بھی میری تو نہیں تھی۔ تو یہ ساری زندگی، یہ کھانے، یہ لباس، یہ عمارتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور میں اللہ ہی کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہوں، اللہ ہی کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور اللہ ہی کے لیے استفادہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے رمضان۔ تو سستی سے پرہیز، غصے سے پرہیز۔ نمبر 3، حرام سے پرہیز۔ دیکھیے اگر آپ رمضان میں بھی حرام کام کرتے رہے تو پھر رمضان میں اور عام دنوں میں کیا فرق؟ پھر لعلکم تتقون اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، وہ منزل آپ کیسے اچیو کریں گے؟ جب مولا علی نے پوچھا کہ میں رمضان کو پاؤں تو کیا کروں، تو رسول اللہ نے جواب دیا، حرام سے اجتناب، حرام کام نہ کرنا، یہ ہے اصل جسے کہتے ہیں ٹارگٹ۔ اگر آپ نے حرام کاموں کو جاری رکھا تو یو آر نگیٹنگ یور مشن، یو آر دا بگ obstruction ٹو یور سکسیس یور سیلف، آپ خود اپنی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں اگر آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے دل کا روزہ زبان کے روزے سے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ دل کا روزہ کیا ہے؟ قسامت قلبی، شقی القلبی، گناہوں کا دل میں آنا، گناہ کا سوچ کے لذت اٹھانا۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ غیبت سے، جھوٹ سے، تہمت سے اپنے آپ کو بچانا، غلط بات سے، کالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا۔ زبان کا مطلب صرف زبان نہیں، اعضاء جوارے، کان موسیقی کا نہ سننا، یا آنکھیں بد نظری سے بچنا، ہاتھ کسی پہ ظلم نہ کرنا، پیر یعنی گناہوں کی منزل جگہ پہ نہ جانا۔ تو ان تمام اعضاء جوارے کو گناہوں سے بچانا، یہ 2nd ڈگری ہے۔ 3rd ڈگری پیٹ کا روزہ، جو عوام الناس کا روزہ ہے۔ توضیح المثال میں اسی روزے کا تذکرہ ہے۔ کیا ڈیفینیشن ہے روزے کی؟ صبح سے لے کے رات تک، فجر سے لے کے مغرب تک، طلوع شمس سے لے کے غروب آفتاب تک، سن رائز سے سن سیٹ یعنی فجر سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا۔ یہ عوام کا روزہ ہے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ اس سے بڑھ کر ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آپ گناہ نہ کریں۔ گناہ کر کے روزہ ٹوٹے گا نہیں، خراب ہو جائے گا، اہمیت ختم ہو جائے گی، افادیت، افیکٹیوٹی نہیں رہے گی۔ حدیث میں ہیں کچھ لوگ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کے ان کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، نتھنگ، جسٹ ہنگری اینڈ تھرسٹی دے ول بی، نتھنگ دے ول گیٹ۔ کچھ عبادت گزار ایسے ہیں کہ عبادت ان کو تھکن کے سوا کچھ نہیں دیتی، ریاکاری کی عبادت، سستی کاہلی کے ساتھ عبادت، کراہیت کے ساتھ عبادت۔ تو 3 لیول ہیں روزے کے۔ منیمم لیول پیٹ کا روزہ، عوام الناس کا روزہ ہے، کامن پیپل۔ 2nd لیول ہائر لیول زبان کا روزہ، یعنی اعضاء جوارے، یور باڈی ول بی ریفرینڈ فرام
sins, حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا. Third degree, the most highest level of fasting is to keep or prevent your heart from thinking about bad things or sins. حرام کاموں سے اپنے دل کو بچانا, اس سوچ سے بچانا جس سوچ میں گناہ ہے. کرنا الگ بات, سوچنا بھی نہیں ہے. سید رضی نہج البلاغہ کے مؤلف, ان سے پوچھا گیا کیا امام پیش نماز جو نمازیوں کو عبادت کرواتا ہے, پڑھاتا ہے, اس کے لیے شرط یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے, گناہ گار نہ ہو؟ تو سید رضی نے کہا میرے نزدیک تو شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ گناہ کا خیال بھی دل میں نہ لائے. تو یہ حقیقت ہے, اور یہ نہیں کہ انسان اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اگر کوشش کرے تو پہنچ سکتا ہے. وہ لیول نہیں ہو سکتا جو اہل بیت کا ہے, لیکن قریب جسے کہتے ہیں کہ سید رضی نے جیسے کہا کہ دل کا خیال بھی دل میں نہ لائے. سید مہدی بحر العلوم بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ جن کو دیکھ کے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ کہیں یہی تو امام زمانہ نہیں. ان کے لیے مشہور تھا کہ اگر یہ اپنی عصمت کا دعویٰ کریں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا زندگی میں, nobody can challenge him. کوئی ہمت نہیں کر سکتا ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کی. تو آپ کو ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے, اور گناہوں سے بچنا ہی تقویٰ ہے. وقایقی عربی میں جو لفظ ہے استعمال ہوتا ہے, یعنی بچنا, یعنی گناہوں سے بچنا. دس از دا ٹارگیٹ آف یور فاسٹنگ وچ از مینشنڈ ان سورہ بقرہ ورس نمبر 183. نمبر 4, غصہ, سستی اور گناہوں سے بچنے کے بعد لہو و لعب, ٹرائیول تھنگس, ربش ایکٹیویٹیز, فار نتھنگ, معنی ایسے کاموں کو انجام دینے کا جن کا کوئی رزلٹ نہیں ہے, جن کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے, جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ ویڈیو گیمز کھیلیں, آپ اسپورٹس کھیلیں, لیکن ایک حد تک کھیلیں. اگر آپ دن بھر کھیل کے جسٹ ٹو پاس یور فاسٹنگ, تو پھر آپ روزے کی اصل روح اس سے دور ہو جائیں گے. کریں ایک لمٹ میں کریں, جسے کہتے ہیں منع تو پھر بھی نہیں ہے. جو ویڈیو گیمز جن میں شرائن کوئی بات نہیں ہے, حرام کی بات نہیں ہے, ان کو آپ کھیل سکتے ہیں, لیکن مسلسل ان کاموں کو جاری رکھا جائے اس طرح کہ آپ کی نماز چھٹ جائے, اس طرح کہ والدہ آپ کو کام کے لیے بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آ رہا, تو یہ پھر حرام میں مبتلا کر سکتے ہیں. زیادتی ان کی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے, تو راستے میں ان کے ساتھ ایک لڑکا ہو گیا. تو جب وہ کہیں پہ اسٹے کرتے تھے تو وہ عبادت کرتے تھے, کام کرتے تھے. وہ لڑکا جو ہے کھیلتا کودتا رہتا تھا, وہ منع بھی کرتے, وہ نہیں مانتا. ایک جگہ اس کو ہڈیاں نظر آئیں تو وہ ہڈیاں چننے لگا, ان کو جمع کرنے لگا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو, کچھ عبادت کرو, کچھ پڑھو, کچھ ذکر کرو. وائی یو ویسٹ یور ٹائم. اس زمانے میں فیس بک, انٹرنیٹ, واٹس ایپ تو تھا نہیں, کاؤنٹر اسٹرائک تو تھا نہیں, کلیش آف کلین تو تھا نہیں, بلیو ویل تو تھی نہیں, یہ ویڈیو گیمز کے وہ کھیلتا. تو اس نے کہا نہیں مجھے مزہ آ رہا ہے اور یہ اور وہ. جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ ساری ہڈیاں کس کی ہیں, مجھے لگ رہا ہے ایک ہی جانور کی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیر کی ہیں. تو اس نے کہا آپ مردوں کو زندہ کر دیں, اس کو بھی زندہ کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی باز آ جاؤ, یہ صحیح بات نہیں ہے, ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اور اس سے کوئی تمہیں ثواب نہیں ملنے والا. کہ نہیں آپ بس میرے لیے کر دیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر یو ول بی ریسپانسبل فار دا کانسیکوینسز. اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, آئی ول بی ریسپانسبل. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, قم باذن اللہ, جس طرح وہ دعا کرتے تھے کہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا, وہ ہڈیاں جمع ہوئیں, ان پہ گوشت کھال چڑھا اور وہ شیر بن گیا. جیسے شیر بنا اور شیر کا کام ہی ہے کھانا, اس نے لڑکے کو ہڑپ کر لیا. تو دیکھا آپ نے اینڈ رزلٹ, ایک ٹرائیول, ایک فار نتھنگ, گڈ فار نتھنگ چیز کا. تو ویڈیو گیمز, اسپورٹس ٹو سم ایکسٹینٹ اوکے ریفریش یو, انٹرٹین یو, انگیج یو اینڈ میک یو ریفریش. بٹ اف یو کنٹینیو فار لانگ ٹائم, دیکھیں ہر چیز کی زیادتی بری ہے. کھانا ضروری ہے, لیکن بہت زیادہ کھا لیں تو شقی القلبی, اسٹون ہارٹیڈنس بھی آتی ہے, آپ کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے.
زیادہ پانی وہ بھی صحیح نہیں, زیادہ سونا وہ بھی صحیح نہیں, زیادہ گفتگو, ایکسیس آف ایوری تھنگ از dangerous for health, even if it is good and mandatory for health in normal circumstances. کھانا پینا سونا نارمل circumstances میں ایوریج اماؤنٹ میں مینڈیٹری ہے, لازمی, essential for life survival. لیکن زیادہ ہو جائے تو شقی القلبی تو دور کی بات, یہ آپ کی زندگی بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کو ریپلیس کیجئے. کن چیزوں سے؟ ذکر سے, تلاوت سے, غور و تفکر سے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو غور و تفکر کیجئے. اگر آپ ذکر اذکار نہیں کر سکتے تو آپ اسلامک موویز دیکھیں, آپ پروفیٹ یوسف دیکھیں, آپ امیر مختار دیکھیں, آپ جو ہے وہ دیگر ڈراماز جو ایرانی انگلش میں اردو میں ڈب ہو چکے ہیں ان کو دیکھیں, جو میسیجز دیے جاتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, سوشل ایشوز پہ, پرسنل لائف پہ, پرسنل سیلف ڈیولپمنٹ پہ, ان کو دیکھیں اور استفادہ کریں تاکہ ٹائم صحیح جگہ کنزیوم ہو. So consume your life and time during fasting in good productive things rather than rubbish, trivial and good for nothing things. Keep yourself away from the anger and laziness, اور جو خوف آپ نے طاری کیا ہوا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو شاید کچھ نہیں کر سکوں, یہ چیز اپنے اندر سے ہٹائیں اور go for your goal, that is تتقون, that is تقوی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان میں تقوی کے حصول میں مدد دے, توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کو گڈ, ایکٹیو اور اسپریچول ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں ایک مکمل نیا انسان بننے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما, جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو سفر میں ان کو منزل تک پہنچا, جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. جو مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد